اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ بہترین کاوش، یہ ایمان افروز کاوش جسے آپ ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ملاحظہ کرتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو خصوصی طور پہ خواتین سے نسبت رکھنے والے معاملات کو کہ جو بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بچیاں سننا چاہتی ہیں اور شریعت چاہتی ہے کہ وہ معاملات بہنیں سنیں، سمجھیں، سیکھیں اور پھر اپنے گھر میں اس کی امپلیمنٹیشن کو جناب یقینی بنائیں. تو آج بھی ایک ایسے ہی موضوع کے ساتھ جو گزشتہ سے پیوستہ ہے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اور جناب، ہمارا عنوان ہے آج بھی نفلی عبادات، نوافل یا تطوع یا زائد اعمال یا ایکسٹرا عبادات، ایکسٹرا اعمال. یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جو فرائض اور واجبات کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جناب خوشی خوشی انسان کرتا ہے. اور پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جناب شریعت اسے مجھ پہ لازم کر رہی ہے یا نہیں. اور جب وہ یہ نوافل ادا کرتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے اور جناب اس کے گناہوں کا ازالہ یہ زائد اعمال بن جاتے ہیں. اب یہ زائد اعمال نوافل ہیں، نمازیں ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، یہ روزے ہیں، یہ ہر اچھائی، ہر بھلائی، ہر وہ نیکی ہے کہ جو آپ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خوشی خوشی کرتے ہیں. جناب، آج ہم بات کریں گے، اس کو تھوڑا سا اس کا کینوس ہم اور بڑھا رہے ہیں، اور جب بات ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، یہ علاقائی دین نہیں ہے، کسی خاص مذہب کے لیے نہیں آیا ہے، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں آیا. یہ خاص مذہب تو ضرور ہے لیکن اس کی تعلیمات سب کے لیے عام ہے. تو جناب اللہ رب العالمین اس کے بندوں سے پیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو آج ہم رفاع عامہ یعنی انسانیت کی خدمت کے جو سوشل ویلفیئر کے کام ہیں اس تعلق سے بھی بات کریں گے، جو عالمات میری، آپ کی، ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں. ماشاءاللہ دین اور خواتین کی زینت ہیں اور ہم ان دونوں کو بہت پسند کرتے ہیں. میری پہلی مہمان اسکالر ماشاءاللہ پر تاثیر لب و لہجہ رکھتی ہیں، عالمہ رابعہ خان کو سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. جناب ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں ماشاءاللہ آپ بھی مدلل اور مکمل گفتگو فرماتی ہیں، عالمہ شیرین خان کو بھی سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا لاکھ شکر. آپ کو شیرین کہا جائے یا شیرین کہا جائے؟ شیرین دوسرے والا بہتر. ماشاءاللہ. تو اب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، سلامتی کی دعا دیتے ہیں. اور جناب آج ہماری خوش نصیبی ہے اور الحمدللہ ہمیں یہ سعادت ایک طویل عرصے سے حاصل ہو رہی ہے، اور آج بھی ہم آپ سے شریعت مطہرہ کے تعلق سے، دینی معاملات کے تعلق سے، آپ کے اذہان میں جو کوئریز ہیں، جو آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، وہ تمام معاملات میں ان کی سمت آج بھی لے کے جاؤں گی. جناب شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی دامت فیودہم آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے آن بے پر براہ راست موجود ہیں. سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ سلامت رہیے. اور جناب آج جو ہماری پہلی مہمان اسکالر ہیں ہم آپ سے ہی یہ سلسلہ اوپن کریں گے. اور جناب کہا جاتا ہے، ہم نے نفلی عبادات کی تمہید میں بھی کلام کیا ہے اور اس کی اقسام پہ بھی کلام کیا ہے، فضیلت پہ بھی کلام کیا ہے. آج ہم بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. اگر کسی کے ذمے فرائض باقی ہوں تو اس کے نوافل قبول نہیں ہوتے، ایسا کہا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم پر کچھ عبادات کو لازم کیا گیا. اگر احکامات کی ہم کیٹیگریز کریں تو کچھ احکامات ہم پر لازم ہیں کہ ان کو کرنا ہی کرنا ہے, اور کچھ احکامات سے بچنا لازم ہے. اب کرنا اور بچنا جب لازم کیا گیا تو وہ فرائض و واجبات میں شامل کیا گیا. اس کے علاوہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دیگر جو آتی ہیں ان کو نوافل میں شامل کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں, ہماری بنیادی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں, یعنی جو چیزیں ہم پر لازم کی گئی ہیں ان کو پورا کریں. جب ہم بنیادی چیز کو پورا کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں نفلی عبادات سے برکتیں بھی حاصل ہوں گی بہت ساری. لیکن جب ہم بنیادی نیسیسٹیز کو پورا نہیں کریں گے تو گویا کہ برکتوں سے بھی مکمل طور پہ فیضیاب نہیں ہو سکیں گے. جس طرح اس کی آسان سی مثال دیتی ہوں کہ جیسے ہم روز مرہ میں جو ڈائٹ لیتے ہیں, غذا کھاتے ہیں, اگر ہم اس کو ترک کر کے صرف گزارا سنیکس پہ کرنے لگ جائیں تو کیا یہ کافی ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا, بلکہ ہمیں روز مرہ میں ہمیں اس کی جو غذائیت ہے, افادیت ہے, اس سے تو لازمی طور پہ فائدہ حاصل کرنا ہوگا, تبھی جا کر ہم اس میں صحت مند رہ پائیں گے. لیکن اگر بالفرض ہم اپنا صرف سارا کا سارا گزارا سنیکس پہ کرنے لگ جائیں تو آسان سی بات ہے کہ ہم وہ اپنے باڈی کو وہ نشوونما یا وہ جو ہے وہ غذا پرووائڈ نہیں کر پائیں گے, اور جس کے باعث ہم بیمار ہو جائیں گے. تو اسی طرح آپ آسان سمجھیں کہ فرض اور واجبات یہ وہ نیسیسٹی ہماری ایمان کی بنیادی چیزیں ہیں کہ ان کا پورا کرنا لازم و ضروری ہے, اور ان کی امپورٹنس پہ یا ان کے پورا نہ کرنے کی کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نفل کو بالکل ترک کر دیں یہ بھی اچھا نہیں ہے, کیونکہ ہم جس طرح سنیکس کے ساتھ اور بینیفٹس حاصل کرتے ہیں تو اسی طرح نفلی عبادات کے ذریعے بھی ہم اپنے اعمال میں بہت زیادہ برتری اور اللہ تعالیٰ کا قرب مزید حاصل کرنے کے ذرائع ہوتے ہیں, اور اس میں بے شمار ذریعے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو لوگ یہ کانسیپٹ بنا لیتے ہیں کہ فقط فرض سے کر لیں اور نفل کو چھوڑ دیں, یہ بھی مناسب صورتحال نہیں ہے. اور جو یہ کانسیپٹ بنا لیتے ہیں فقط نفلی عبادات میں چلے جاتے ہیں اور فرض کو ترک کر دیتے ہیں, یہ کانسیپٹ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. بین رہنا چاہیے, یعنی کہ فرائض کو بھی استقامت کے ساتھ ادا کریں, اور نفلی عبادات میں آپ کی جتنی کانسیپٹ رکھنا کہ صرف فرضی اصل ہے تو ہم کیوں ایکسٹرا عمل کریں, بالکل, اور وہ بھی غلط ہے. جتنی آپ کی حیثیت ہے, جتنی آپ کی قوت ہے, جتنی آپ کی استطاعت ہے, آپ اس حساب سے نفلی عبادات ضرور کریں. اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے فرض ادا نہیں کیے تو نفل بھی قبول نہیں ہوں گے, اس بات کا پس منظر یہ ہے کہ جس جنس کی عبادت آپ ادا کر رہے ہیں اس میں سے اگر آپ نے فرائض کو ترک کر دیا اور نفل کی طرف ہیں تو یقیناً اس کی جو مقبولیت ہے وہ فی الحال ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بالکل ہی رد ہو جائے گا. یعنی وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب آپ بنیادی ضرورت پورا نہیں کریں گے تو وہ کیسے آپ کو اتنا سنیکس فائدہ دیں گے, سیم اسی طرح آپ کو ان نفلی عبادات سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو پائے گا جو در حقیقت آپ فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہ نفلی عبادت اختیار کرنی چاہیے تھی. جیسے آپ نے فرض ادا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کی وہ بات نہیں مانی, اس کا حکم پورا نہیں کیا, اور اب آپ اس کو خوش بھی کرنا چاہتے ہیں, تو ایک طرف سے آپ نے نافرمانی کی, وہ جو بنیادی خوشی تھی وہ تو حاصل کی نہیں, بنیادی رضا تو حاصل نہیں کی, تو پھر یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ آپ جو ہے وہ اضافی چیزوں کی طرح رضا حاصل کریں. جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے تو اس کو مثال نہیں دیں گے, لیکن نارمل سمجھنے کے لیے ہم کہیں کہ پیرنٹس ہمیں بنیادی چیزیں جو سمجھاتے ہیں ہم وہ بات نہیں مانتے, ٹھیک ہے, لیکن ہم کہیں کہ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے ایفرٹس کرتے رہیں اور وہ اسٹل نہ خوش ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو بنیادی احکامات ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہوگا, جس کے ذریعے ہم وہ راستہ خود پرووائڈ کریں کہ اس کے ذریعے آپ خوشی بہتر طریقے سے ان کی حاصل کر سکتے ہیں, پھر ہم اپنے ایفرٹس کریں. تو اس لیے عبادات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں گی, مطلب کہ وہ ضرور ہوں گی, ادا ہوں گی. فرض کی اہمیت, بلکہ فرائض میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو روزے میں نفل کے ذریعے ہی پورا کیا جائے گا اسے, تو وہ اپنی جگہ پہ ضرور باقی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل رد کر دیا جاتا ہے, بالکل ٹکرا دیا جاتا ہے, بلکہ وہ ضرور موجود ہوتے ہیں, لیکن بس اس کی افادیت آپ کو ویسے حاصل نہیں ہوتی جیسے آپ فرائض کو مکمل ادا کرنے کے بعد نفل کی طرف جائیں تو جو آپ کو فائدہ اور اجر اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی وہ ویسے ملے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. یہ کافی دیر سے انتظار کر رہی تھیں. السلام علیکم. ایک اور کالر, آپ دوبارہ کال کر سکتی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ میں ماریہ ملتان سے. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. ماریہ ملتان. ماریہ میں نے اپنی آواز بڑھا دی, اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. ماریہ آپ کیسی ہو یہ بتاؤ؟ میں ٹھیک ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے اور مجھے آپ لوگ سب بہت اچھے لگتے ہو, میرے اتنے پیارے کالرز ہیں. آج کیا سوال لے کے آئی ہو؟ میرے 2 سوال ہیں. ہاں
پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم جیسے ملتان میں اور دوسرے شہر جائیں سفر کرنے کے لیے لاہور میں، تو کیا ہم نماز پوری پڑھیں گے یا پھر قصر نماز پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے جی، صحیح. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ناپاکی کے دوران نیل کاٹ جا سکتے ہیں اور تسبیح کو بھی ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ کس کو؟ تسبیح، جیسے ہم تسبیح کو. پڑھتے ہیں. تسبیح ہاں کو. جی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی. آپ کے دونوں سوالات میں نے نوٹ کر لیے. جی ہم آپ کی سمجھائیں، آپ کی بات مکمل. ابھی کچھ کہنا ہے؟ ٹھیک ہے جی. آپ اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ جو فرض ہم مطلب کہ جس عبادات کی جن سے ہم نفلی عبادات کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس کے متعلق بات کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے ایک فرض خدا نہ خواستہ آپ سے ترک ہو گیا تو دوسری کیٹیگریز کے نوافل بالکل ہی مقبول. یہ بات ان کے متعلق نہیں. جیسے لیٹ سپوز کسی کی نماز ترک ہو گئی اور وہ صدقہ و خیرات نفلی کر رہا ہے، اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس نے اپنے فرض جس طرح زکوٰۃ ہے یا قربانی ہے ایسے کوئی صدقات نہ کیے، تو اس سے ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر زکوٰۃ واجب ہے تو پہلے صدقہ نہ کریں، پہلے واجب لگا دی. ایک ہی کیٹیگری کی بات کی جاتی ہے کہ ان کے فرض پورے کریں پھر نفل کی طرف جائیں. لیکن ایسا نہیں کہ اگر ایک جنس کا آپ نے فرض پورا نہیں کیا تو دوسرے کے نفل کو ہی ترک کر دیں جن کے آپ نے پورے کیے ہوئے فرائض. ٹھیک ہے، تو اس بات کو جی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. ہم آپ کی سمت آتے ہیں عالمہ شیرین، اور رفاع عامہ کے کاموں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ کون سے کام ہیں؟ کیا یہ بھی نفلی عبادات میں شامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفاع عامہ کے سے مراد کہ آپ جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں. اب سماجی خدمت اور رفاع عامہ کے کاموں کے سلسلے میں دو پہلو دیکھے جاتے ہیں. پہلا یہ کہ آپ بذات خود مالی تعاون سے یا رفاع عامہ کے جو ادارے ہیں ان کے ذریعے آپ لوگوں کی مدد فراہم کریں. جیسے کہ جو پروجیکٹس اور انہوں نے اسکیمس آلریڈی انٹروڈیوس کروائی ہوتی ہے آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. جیسے کہ لوگوں کو راشن پرووائڈ کرنا، تعلیم دینا، اسی طرح تعمیراتی کام کروانا، اور ماحول مطلب کہ ہمارے معاشرے میں صفائی وغیرہ کی جو ساری جو اسکیمس. اور کالر کافی دیر سے جی شامل کر لوں. جی السلام علیکم، بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جی بہن کیا معلوم کرنا ہے جی جی زکوٰۃ کے پیسے اگر کسی بچی کی شادی میں دیے جائیں تو کس طرح سے دیے جائیں؟ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ اور نماز میں اکثر کچھ بھول جاتے ہیں کہ دو پڑھی ہیں تین، بعض وقت دو بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن گمان نہیں ہوتا کہ ایک پڑھی ہے، تو اس کے کیا حکم ہوگا؟ دو یا تین؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. ایک اور کالر. جی وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی میرا نام مسز تبسم ہے. مسز تبسم، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. کیا سوال لے کے آئی ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے پاؤں پہ زخم ہو جائے اور ڈاکٹر کہے کہ آپ نے صرف اس پہ تمیم کرنا ہے، تو پھر ہم پورے پاؤں کو مطلب واش نہیں کریں گے یا صرف اسی جگہ کو بچائیں گے؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں پانی نہیں لگنا اس پہ. جی جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اچھا بات کریں. جی دوسرا سوال یہ کہ نماز میں جو ہم لوگ صورتیں پڑھتے ہیں ان کی ترتیب کس حوالے سے ہوتی ہے؟ اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو اس پہ کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں. اس وقت ایک بریک شامل کر رہے ہیں. شیرین آپ سے ہم سوشل ویلفیئر کے تعلق سے، رفاع عامہ کے کاموں کے تعلق سے کلام ہو رہا تھا، بات کر رہے تھے. ابھی ایک بریک لے رہے ہیں، واپس آتے ہیں، دین ویل کم بیک ٹو یو. السلام علیکم ورحمۃ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتے ہیں. بات ہو رہی ہے جناب آج نفلی عبادات کے تعلق سے، اور ضمنی طور پہ ہم نے بات کی ہے رفاع عامہ کے کاموں کے حوالے سے. یہ دین انسانیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی بھلائی کے کاموں کو کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس تعلق سے کیا احکامات ہیں اور کیا یہ جو سوشل ورک ہے، لوگوں کی بھلائی کے کام ہیں، کیا یہ بھی نفلی عبادات میں شامل ہیں؟ یہ سوال ہم نے کیا تھا عالمہ شیرین خان سے، اور پھر آپ کی کالز ہم شامل کرنے لگ گئے تھے. جی ہم آپ کی سمت واپس آتے ہیں. رفاع عامہ سے مراد آپ لوگوں کی بھلائی کرنے کے جو آپ کام سر انجام دیتے ہیں، تو اس میں دیکھا جائے کہ رفاع عامہ کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. اچھا تو آپ کے پاس دو پہلو ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ بذات خود مالی تعاون سے یا رفاع عامہ میں جو مشغول ادارے ہیں ان کے ذریعے آپ لوگوں کو مدد کر سکتے ہیں تو وہ کریں. جیسے کہ راشن پرووائڈ کرتے ہیں وہ ادارے.
تعلیم پرووائڈ کرتے ہیں، اسی طرح تعمیراتی کام سر انجام دیتے ہیں، ہمارے ماحول میں ہمارے معاشرے میں جو صفائی وغیرہ کے اگر انتظامات ہو رہے ہیں ان پہ وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں یا اپنا مالی تعاون کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بسا اوقات بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے مطلب بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ آپ ان مسائل کے حوالے سے ان کو جواب صحیح سے فراہم کر سکتے ہیں، تو آپ وہ کریں۔ فار ایگزامپل ایک ادارہ موجود ہے جو کام کر رہا ہے لیکن ایک ضرورت مند ہے اس کو اس ادارے کا معلوم نہیں ہے، تو آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں اور لوگوں تک اس کی انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ جو نفلی عبادات ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، جس میں حقوق العباد میں آپ نوع انسانی کے ساتھ ہمدردی بھی شمار ہے۔ تو اگر آپ یہ امور رفاع عامہ کے کوئی بھی کام آپ اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو یہ عبادت ہے، جیسے صدقہ خیرات نفلی عبادت ہے، اسی طرح یہ رفاع عامہ بھی آپ کا عبادت بن سکتا ہے جب آپ نیت کریں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ آپ کے لیے عبادت نفلی عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ آج کل جو ہمارے آگے پیچھے حالات چل رہے ہیں، جو لوگ ہیں پریشانی مبتلا ہیں، اگر ہم ان کی کسی بھی طرح سے مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں، اور یہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، ہم آپ کی اس سمت آئیں گے، اور نفلی عبادات کے تعلق سے آج بھی بات ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے آپ تبصرہ فرمانا چاہیں کہ جس کے فرائض پورے نہ ہوئے تو کیا وہ نفلی عبادات کر سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ رفاع عامہ کے کاموں کے تعلق سے بات ہوئی، اس وقت پورا پاکستان جس ایمرجنسی کی صورتحال سے دوچار ہے، سیلاب زدگان کے تعلق سے آپ دعا بھی فرما دیجئے، اور یہاں اب جو سوشل ہم ورک دیکھ رہے ہیں لوگوں کی جانب سے، لوگ انفرادی طور پہ بھی اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے حضور کے فرامین کی تعلیمات کی روشنی میں کہ ایک مسلمان اچھا وہی ہے جو دوسرے کے کام آتا ہے، پریشانی میں اس کے کام آتا ہے، کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں، فرائض کی اپنی ایک اہمیت ہے اور نوافل کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس پہ تو بہت اچھے انداز میں روشنی ڈال دی گئی کہ فرائض کو بھی اہمیت دینی چاہیے، نوافل کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ باقی یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ فرائض فرائض ہیں اور نوافل نوافل ہیں۔ نفل کا معنی ہی زائد ہوتا ہے، تو زائد بہرحال زائد ہوتا ہے، اور جو فرض ہے، جو آپ کی ڈیوٹی ہے، جو آپ کی ریسپانسبلٹی ہے، وہ بہرحال اول ہے، وہ اہم ہے۔ تو اگر آپ اپنی ڈیوٹیز ادا نہیں کر رہے، ریسپانسبلٹیز ادا نہیں کر رہے، اس کو چھوڑ کر نوافل میں مشغول ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی صالح طرز فکر نہیں اور اچھا طرز عمل بھی نہیں۔ آپ کو اصولی طور پر چاہیے یہ کہ فرائض جو ہے آپ اس کی پابندی کریں، فرائض کو اہمیت دیں، اسے مقدم رکھیں، اسے فرسٹ پرائرٹی دیں، لیکن نوافل کو بھی بالکل گرا پڑا نہ سمجھیں، نوافل کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، تو نوافل کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اعتدال ملحوظ رکھنا چاہیے، توازن ملحوظ رکھنا چاہیے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اگر فرائض ذمے میں باقی ہوں تو نوافل قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو دیکھیں، اس مسئلے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نوافل قبول نہیں ہوتے، جبکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ قبول نہیں، سرے سے ہی قبول نہیں ہوتے، اور بعض کہتے ہیں کہ قبول نہیں ہوتے کا مطلب یہ ہے کہ معلق رہتے ہیں، اور اگر فرائض کی کوتاہی جو ہے، فرائض پورے کر دیے جائیں تو پھر نوافل بھی قبول کر لیے جاتے ہیں۔ جبکہ بعض حضرات علماء کی رائے یہ ہے، جو تیسرا گروہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نوافل بہرحال مقبول ہیں، فرائض پورے ہوں یا نہ ہوں، فرائض پورے ہونے چاہیے، فرائض کو ترجیح اول دینی چاہیے، لیکن اگر کوئی فرائض پورے نہ ہونے کے باوجود نوافل کرتا ہے تو نوافل مقبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ نوافل قبول ہوں گے۔ اور میری ذاتی رائے بھی یہی ہے، ہمارے ہاں ہم تو خیر اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں، مفتیٰ بھی ہمارے ہیں، یہ تیسرا قول جو ہے یہ راجح ہے کہ نوافل قبول ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن و سنت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، مستفاد ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان میں نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا، خیر کرے گا، وہ اسے دیکھے گا، یعنی اس کا بدلہ پائے گا۔ تو اب وہ ذرہ برابر بھی نیکی ہے، نفل خود ایک مستقل نیکی ہے، فرض خود ایک مستقل نیکی ہے۔ اگر ایک آدمی نے ایک نیکی نہیں کی تو دوسری نیکی کر رہا ہے، تو اس دوسری نیکی کا اجر بہرحال اسے ملنا ہے، قبول ہونا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی قرآن مجید فرقان حمید کی۔ حدیث طیبہ کو دیکھیں تو بھی سنن اربع میں حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور جان علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، طویل فرمان ہے، اس کے اندر جو جملہ ہے آخری، جو موضع استشہاد ہے، جو یہاں سے لنک اپ ہے، جس وجہ سے میں وہ حدیث مبارک سنا رہا ہوں،
وہ جملہ یہ پہلے بھی میں نے اشارتاً ذکر کیا تھا پچھلے پروگرام میں بھی کہ فریضے کی جو کوتاہی ہے، فریضے میں جو کمی ہے وہ نفل کے ذریعے پوری کر دی جاتی ہے. یعنی نوافل کے ذریعے فرائض کی کوتاہی کا تدارک کیا جاتا ہے، اس کی تلافی کر دی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ علماء کرام کے مابین، شارحین کے مابین، محدثین و فقہاء کے مابین اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ تدارک کس چیز کا ہوگا. آیا مقدار کا تدارک ہوگا یا کوالٹی کا؟ یعنی کوانٹٹی اور کوالٹی میں فرق. بعض کہتے ہیں کہ مقدار کی میں جو کوتاہی ہے فرائض کی اس کا تدارک نوافل کے ذریعے ہوگا، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں جناب، فرائض کی مقدار کا نہیں بلکہ فرائض کی جو کیفیت ہے. مثلا کسی نے فرض ادا کیا ہے لیکن خشوع و خضوع مطلوبہ موجود نہیں تھا، تو یہ جو کیفیت اس میں کم ہوئی، اس کیفیت کی کمی کا تدارک نوافل کے ذریعے ہوگا. یہ بہرحال ضرور علماء کے مابین اختلاف ہے، لیکن اس میں بھی زیادہ راجح قول مقدار والا ہے. قاضی ابن العربی رحمہ اللہ، ملا علی قاری رحمہ اللہ، حافظ عراقی رحمہ اللہ، یہ تین میں نے نام لیے ہیں، تینوں الگ الگ مکتب فکر کے ہیں. قاضی ابن العربی مالکی ہیں، حافظ عراقی شافعی ہیں، ملا علی قاری رحمہ اللہ حنفی ہیں. یعنی یہ تین الگ الگ اسکول آف تھاٹ کے ہونے کے باوجود ان حضرات کا موقف یہی ہے کہ نوافل کے ذریعے تدارک کر دیا جاتا ہے فرائض کی مقدار میں کمی کا بھی. تو یعنی احادیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، مستفاد ہوتا ہے، آیا قرآن مجید فرقان حمید سے بھی یہ مستفاد ہوتا ہے، اور اسی طرح اجلہ محدثین اور فقہاء کی رائے سے بھی یہ مستفاد ہوتا ہے کہ نوافل بہرحال جو ہے اگر نوافل صحیح پڑے ہیں تو وہ قبول کیے جائیں گے. ان نوافل میں کوئی کوتاہی نہیں ہے تو وہ نوافل مقبول ہیں. صرف اس بنا پہ وہ نوافل غیر مقبول نہیں ہو سکتے کہ فرائض قبول نہیں ہیں. اچھا، اس میں ایک پہلو اور یہ بھی ہے، بعض کتابوں میں بھی لکھا ہے اور جن علماء کی یہ رائے ہے وہ یہاں ایک مثال بھی دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ نذرانہ ہے، ایک طرف ایک بندے پہ بادشاہ کا قرض ہو اور وہ بادشاہ کو اصل قرض ادا کرنے کی بجائے نذرانہ دیتا رہے، تو بادشاہ ناراض ہوگا یا بادشاہ خوش ہوگا؟ اور کہا اگر کسی نے اس کی مثال دیکھنی ہو تو دنیاوی حاکموں کو دیکھ لے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرض ہے وہ تو ادا نہیں کر رہے آپ، اور نفلی نذرانے آپ اسے پیش کیے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا. تو اس کا جواب بھی بہرحال دیا جا سکتا ہے. اس بات کا جواب یوں ہے کہ جو کریم ہوتا ہے، اگر مغلوب الغضب نہ ہو، کریم آدمی ہو، اس کو اگر اس طرح نذرانہ دیا جائے اور قرض اصل نہ دیا جا رہا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو قرض میں سے منہا کر دے گا. کریم ہے نا، کہے گا چلو ٹھیک ہے یہ قرض میں سے منہا ہو گیا، اب اتنا قرض ادا کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کریموں کا کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے، تو اسے تو بہرحال دنیاوی حاکموں پہ قیاس کرنا ویسے ہی درست نہیں. اور ویسے بھی یہ تو ہمارے علم الکلام کا مسئلہ بھی ہے، قیاس الغائب علی الشاہد فاسد، کہ غائب کا قیاس شاہد پہ کرنا فاسد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دنیاوی حاکموں پہ قیاس کیا بھی نہیں جا سکتا، وہ اکرم الاکرمین ہے. تو بہرحال مقصد یہ ہے بات کہنے کا کہ نوافل بہرحال اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں، اور نوافل اگر کوئی پڑھتا ہے فرض اس کے ذمے میں باقی ہیں تو نوافل قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو اللہ کی رحمت سے امید یہی ہے، امید واسق ہے یہ، اور قرآن و حدیث سے مستفاد ہے. کئی محدثین اور فقہاء کا موقف ہے کہ نوافل بھی مقبول ہوں گے. ہاں، اب یہ الگ بات ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے جان بوجھ کے کہ فرض آپ چھوڑتے جائیں اور نوافل آپ پڑھتے چلے جائیں. تو آپ بہرحال فرائض کو بھی اہمیت دیں، فرائض اول ہیں، فرائض کو ترجیح اول دیں، اس کو فرسٹ پرائرٹی دیں، فرائض کو ادا کریں، اس کے بعد آپ نوافل کو بھی ادا کریں. اور اگر کسی کوئی فرض ادا نہیں کر رہا، اور عوام کے بارے میں تو میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عوام اگر عبادت کر رہے ہوں، کسی بھی طرح کر رہے ہوں، انہیں کرنے دینی چاہیے، انہیں نہیں روکنا چاہیے. یعنی عوام میں سے کوئی اگر فرض کسی کے ذمہ باقی ہے، فرض نہیں پڑھا، نفل پڑھ رہا ہے، تو ہم اسے نفل سے روکیں گے نہیں، ہم اسے نفل بھی پڑھنے دیں گے، بعد میں اچھے انداز میں، احسن انداز میں اسے سمجھا دیں گے، خوش اسلوبی کے ساتھ کہ بھائی فرائض کی اہمیت زیادہ ہے تو آپ پہلے فرائض کو بھی پڑھیں اور نوافل بھی جاری رکھیں، لیکن فرائض کو بہرحال آپ نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے جناب، ماشاءاللہ مفتی صاحب، بہت اچھا جواب آپ کی جانب سے ہمیشہ کی طرح. اور میں آپ کی سمجھاؤں گی عالمہ رابعہ، رفاہ عامہ کے کاموں میں ترجیحات کا تعین کس قدر ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، رفاع عامہ کے کام جو کہ ایک نیکی بھی ہے، اور اگر آپ بہت اچھی نیت شامل کر لیں اس میں، تو یہ کہ رضا الہی کی غرض سے، اور پھر مسلمانوں کی امداد، تو اس سے، اور پھر جو بھی محتاج ہیں ضرورت مند ان کی امداد سے، تو یہ ایک بہت اچھا عمل ہے جس کے ایک سوسائٹی سوشل بینیفٹس جو ہیں بہت زیادہ ہیں، اور ریلیجیس بینیفٹس بھی اپنی جگہ پہ ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں. تو اس میں ترجیحات کا تعین ضروری ہے بالکل. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو سچویشن ہے اس کا بہت اچھے طریقے سے جائزہ لیا جائے کہ وہاں پر کیا چیز پرووائڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، ترجیحات کا تعین وہاں کے سچویشن کا اچھی طریقے سے جائزہ لیا جائے، کیونکہ ہر جگہ پہ ترجیحات مختلف ہو سکتی ہیں. جیسے لیٹ سپوز اب کہیں کھانے پینے کی ضرورت ہے اور وہاں پہ آپ تعمیراتی کام کر کے دے رہے ہیں،
تو اگر ظاہر سی بات ہے جب آپ سچویشن کا جائزہ ہی نہیں لیں گے, اچھے طریقے سے یہ احتساب ہی نہیں کریں گے کہ کیا چیز ضروری درکار ہے ضرورت کے ساتھ وہاں پہ, اور آپ کام تو کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھ رہے کہ ضرورت کس چیز کی ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ چیز افیکٹ ہوگی اور آپ کو ویسا رزلٹ نہیں ملے گا, سوشل رزلٹ بھی نہیں ملے گا اور ریلیجیس رزلٹ بھی نہیں ملے گا. تو یہ سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہاں پہ سچویشن کا جائزہ لیں. جیسے ابھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جو پاکستان کی صورتحال ہے اور جو سیلاب زدگان ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم فرمائے اور اس کو مصیبت کو جلد از جلد آگے بڑھنا چاہیے سب سے بالکل. تو اس میں یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے اب وہاں کا جائزہ لیں کہ اب بنیادی ضرورت کیا ہے, لائف سیونگ ہے, پھر ایڈ پرووائڈ کرنا, میڈیکیشن, پھر فوڈ, پھر شیلٹرز. اب وہاں پر ان کی لائف زندگی نہیں بچائی جا رہی لیکن فوڈ سب دیا جا رہا ہے, سب چیزیں کی جا رہی ہیں, تو پھر اس سے فرق آ جاتا ہے. تو ترجیحات تو اپنی جگہ پہ بہت ضروری ہے, لیکن اب یہ دیکھا جائے گا سیکنڈ اسٹیپ پہ. فرسٹ اسٹیپ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کیا کیا ضرورتیں ہیں, اب بہت ساری ضرورتیں آ گئیں سامنے, بہت ساری. جس طرح اب یہ صورتحال ہے کہ کھانا بھی چاہیے, شیلٹر بھی چاہیے, کپڑے بھی چاہیے. تو اس میں جو ہے وہ آپ سب سے بنیادی ضرورت کو دیکھیں. جیسے سب سے پہلے جان بچائیں گے, اس کے بعد آپ ان کو ایڈ پرووائڈ کریں گے, میڈیکیشنز دیں گے, دین آپ اس کے کپڑے ہیں, کھانا پینا ہے, شیلٹرز ہیں, اور پھر جو بھی پروٹیکٹیو جو پریکاشنز آپ لے سکتے ہیں ان کی زندگی کے لیے لیں گے. اصل ان میں سب چیزیں اگر غور کیا جائے بنیادی پہلو ہے انسانی جان کی حفاظت اور اس کی بقا. اور اس کے بعد تیسری چیز ہوتی ہے کہ اگر ترجیحات کے متعلق, یہ تو ہم نے ایک ماحول اور سچویشن کا جائزہ لیتے ہوئے ترجیحات لیے ہیں, اب لوگوں کے اعتبار سے ہماری کیا ترجیحات ہونی چاہیے. جیسے لیٹ سپوز کوئی مشکل میں, کوئی پریشان ہے, تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کے قریبی یا دور کے رشتہ دار تو تکلیف میں نہیں ہے. ایسا تو کہ آپ بہت بڑے بڑے کام کریں لیکن آپ کے اپنے ہی تکلیف میں, اور اپنے سب سے پہلے اپنوں کو ہی تکلیف میں یاد کرتے ہیں کہ ہم پہ اگر مشکل وقت ہے تو ہمارے اپنے ہماری مدد کے لیے آئیں. تو بعض اوقات دیکھا گیا کہ لوگ بہت زیادہ بڑی بڑی چیریٹیز کرتے ہیں لیکن ان کے اپنے ہی بے یار و مددگار ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے اس وقت میں اپنے اپنوں کو تلاش کریں. اس کے بعد کوئی بھی دور کا قریب کا اس بات سے کوئی بعید نہیں ہے یا کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ قریب ہی, دور کے بھی آپ تلاش کریں کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے. سیکنڈ چیز کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے مطلب کہ رشتے ہیں, اس کے بعد جو سفید پوش لوگ ہیں یعنی کہ جو سوال نہیں کرتے لیکن پریشان ہیں, تو ان کو بھی رکھیں, ضرورت ان کو ترجیح دیں. تھرڈ چیز ہوتی ہے کہ پھر جو ضرورت مند محتاج ہے اور جس جگہ پہ آپ کی رسائی ممکن ہے وہاں پہ آپ جو ہے وہ ایڈ پرووائڈ کریں اور یہ کام کریں. اب یہ کب ممکن ہوگا, جب واقعی آپ دل سے جذبہ رکھتے ہوں گے کام کرنے کا, تو آپ نظر بھی رکھیں گے, جائزہ بھی لیں گے ہر چیز کا, اور وہاں پہ ایڈ بھی پرووائڈ کریں گے. تو ترجیحات اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ترجیحات کا تعین ضروری ہے لیکن احتیاطیں کون سی ہونی چاہیے. اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں, اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں جناب. اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں تمام ناظرین کو ویلکم کر رہے ہیں جناب. اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے رفاہ عامہ کے کاموں کے تعلق سے کہ کیا احتیاطیں ہونی چاہیے. جی عالمہ شیرین خان, رفاہ عامہ کے کاموں کی احتیاطیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو ہم نے بیان کیا کہ آپ یہ کام میں ملوث ہو سکتے ہیں, اس طرح مشغول ہو سکتے ہیں, لوگوں کی مدد کس طرح سے کر سکتے ہیں, تو اس سلسلے میں آپ چند خاص باتوں کا مطلب کہ چند باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں. سب سے پہلے یہ کہ آپ جو رفاہ عامہ کے کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں آپ دین کی کسی بھی تعلیمات, شریعت کی کسی بھی تعلیمات کی خلاف ورزی نہ کریں. مثلاً کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو شریعت نے آلریڈی منع کیا ہو کہ آپ یہ اس طرح سے کام نہیں کر سکتے. کسی گناہ میں ملوث نہیں ہو سکتے, یا کسی طرح سے کسی کی دل آزاری نہیں کر سکتے, کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ آپ جب دین کو دیکھ رہے ہیں, اسی طرح دنیا میں جو قوانین رائج ہیں, ہمارے لیگل اینڈ ریگولیٹری جو ریکوائرمنٹس ہیں, اس کو بھی آپ پورا کریں, اس کا بھی خیال رکھیں. جو چیز انلیگل ہے اس کو بالکل بھی استعمال نہ کریں, اور بالکل جیسے کہ آپ اپنی جو ڈیوٹیز وغیرہ ہوتی ہیں, کوئی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا کر رہے ہیں, مدد کرتے ہوئے سامان باہر سے منگوا رہے ہیں, باہر پہنچا رہے ہیں, تو اس کو بھی پورا کریں. تیسرا یہ کہ جو آپ جس طرح امداد جمع کر رہے ہیں لوگوں کو پہنچانے کے لیے, تو آپ مستحق تک پہنچائیں. یہ نہیں کہ آپ مستحق کے نام سے جمع تو کر رہے ہیں لیکن پہنچ وہاں پہ نہیں رہا, وہ پہنچ آپ کے گھروں میں رہا ہے, یا پھر آپ کسی اور کو اس کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں دوبارہ, اور کم پیسوں میں زیادہ پیسوں میں اسے پروفٹ کما رہے ہیں, تو یہ غلط ہوگا. اور مستحق تک پہنچنے کے لیے یہ کہ جانکاری رکھیں, نظر رکھیں کون مستحق ہے. بس اوقات لوگ اپنے آپ کو مستحق شو کرتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں. تیسرا پھر یہ کہ جب آپ یہ کام کر رہے ہیں تو ریاکاری سے بچیں, تکبر سے بچیں. ریاکاری میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ جب ریاکاری سے بچ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو ترغیب کر سکتے ہیں, لوگوں کو انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. کسی کے پاس مال ہوتا ہے لیکن ان کو ذرائع کا معلوم نہیں ہوتا کس طرح کہاں دیں, لوگوں کس طرح سے پہنچائیں, تو ان کو ترغیب کر سکتے ہیں, لیکن ریاکاری مت کریں, دکھاوا نہیں کریں.
اللہ کی رضا کے لیے کریں. صحیح. اور لاسٹ آخری بات یہ کہ آپ یہ کام کرتے ہوئے کسی کو حقیر نہ سمجھیں. کوئی مدد مانگ رہا ہے, کسی کا مدد کر رہے ہیں تو ان کو حقیر نہیں سمجھیں, بلکہ آپ شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے آپ کو ثواب حاصل کرنے کا ایک وہ طریقہ مل رہا ہے, ایک ذریعہ مل رہا ہے. سبحان. تو ان سب چیزوں کا آپ عمومی طور پہ خیال رکھیں. خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام میں اور مزید برکت عطا فرمائے گا. اللہم آمین. بہت شکریہ آپ کا. مفتی صاحب, گزشتہ پروگرام کے کچھ لیفٹ اوورز ہیں, کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات باقی رہ گئے تھے. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بہن نے کہا کہ ان کی دادی چارپائی پہ نماز کیسے ادا کریں. ادا کرتی ہیں ویسے, لیکن آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. دیکھیں, چارپائی پہ جو نماز ادا کرنا ہے نا, اس کی 3 صورتیں بنیں گی. ایک تو یہ ہے کہ کوئی بالکل صحیح نماز ادا کر لیتا ہے یا کر لیتی ہے بہن, زمین پہ بھی ادا کر سکتے ہیں, زمین کی جگہ وہ چوکی پر یا تخت پر یا چارپائی پہ نماز ادا کر رہے ہیں, اسی طرح قیام, رکوع, سجود سب کچھ کر رہے ہیں. ایک یہ کیٹیگری ہے. دوسری وہ کیٹیگری ہے کہ جو قیام پر سرے سے ہی قادر نہیں ہے, نہ خود نہ ٹیک لگا کر, اور وہ چارپائی پہ بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں. رکوع و سجود تو کر رہے ہیں لیکن قیام نہیں کر رہے, چارپائی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور ایک تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو سجدے پر قادر نہیں ہے. تو چونکہ جو سجدے پر قادر نہیں ہوتا تو وہ اس سے قیام بھی ساکت ہوتا ہے, اس کا چارپائی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے. تو ان تینوں کیٹیگریز کے حوالے سے میں الگ الگ بات بتا دیتا ہوں کہ جو پہلی 2 کیٹیگریز ہیں جنہوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے یا رکوع و سجود کے ساتھ بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے, ان کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ اس پر چارپائی پہ یا تخت پر یا چوکی پہ نماز پڑھ سکتی ہیں. چارپائی میں بس یہ احتیاط ہوگی کہ چارپائی میں جو اگر چارپائی ہے تو وہ صحیح طرح کسی ہوئی ہو, یعنی وہاں پہ ناک اور پیشانی جم سکتی ہو, وہ ایسی نرم نہ ہو, یہ ڈھیلی نہ ہو ایسی کہ ناک اور پیشانی جمے نہیں. اگر ناک اور پیشانی جم نہیں سکتی تو پھر نماز نہیں ہوگی. ناک اور پیشانی جم جاتی ہے وہاں پر, چوکی میں تو جم جاتی ہے, تختے میں بھی جم جاتی ہے, چارپائی میں یہ ہوتا ہے. یہ تو چارپائی میں وہ کسی ہونا شرط ہے, اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتی. یہ تو ہو گیا ان 2 کا معاملہ کہ جو قیام. اور اچھا, اگر وہ قیام کر سکتی ہیں تو پھر قیام بھی کیا جائے گا, پھر بیٹھ کے نماز نہیں چلے گی کہ صرف تھکاوٹ ہو رہی ہے ہلکی پھلکی تو اس کی بنا پہ بیٹھ کے پڑھی نہیں, بلکہ قیام تو اس حد تک ضروری ہے. اگر وہ سجدہ کر سکتی ہیں تو قیام تو اتنا ضروری ہے کہ اگر بندہ خود کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو حکم یہ ہے کہ ٹیک لگا کر قیام کر سکتا ہے تو ٹیک لگا کر بھی قیام کرے, چاہے انسان کے ساتھ ٹیک لگا کر یا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر یا ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر, پلر کے ساتھ, کسی بھی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر قیام ممکن ہو تو بہرحال قیام کیا جائے گا. ہاں, اگر سجدہ ساکت ہے پھر قیام ویسے ہی ساکت ہے, یا اگر ویسی ان میں طاقت ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کی پھر تو ٹھیک ہے, قیام جو ہے وہ ساکت ہے, پھر تو مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اب آ جائے تیسری تھکن بھی اگر بہت زیادہ ہے کہ جسم اتنا لاغر ہو رہا ہے کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تو اس وقت بیٹھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی, اس میں جو ہے وہ نوافل بیٹھ کے پڑھے جا سکتے ہیں, سنن غیر موقدہ پڑھی جا سکتی ہیں, فرض نماز, واجب اور سنت موقدہ, بالخصوص فجر کی سنت موقدہ, یہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ ادا کی جائیں گی. اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو اتنی تکلیف ہے کہ وہ کھڑے ہو سکتی ہیں اور اس کے تھوڑا سا کھڑا ہو سکتی ہیں, اس کے بعد کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے, تو جتنی دیر کھڑا ہو سکتی ہیں اتنی دیر کھڑا ہوں, اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھ جائیں. ہر رکعت میں یہ معاملہ کریں. بالکل, لیکن جو ہے وہ تھکاوٹ ویسے عام طور پر ایسی تھکاوٹ ہوتی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ اس سے اب قیام ہی ساکت نہیں, کیونکہ اسی تھکاوٹ میں چل کے بھی جا رہے ہوتے ہیں, اسی تھکاوٹ میں باقی کام بھی ہو ہی رہے ہوتے ہیں, تو نماز کے معاملے میں بہرحال احتیاط کی جائے. اب آ جائیں آخری صورت جو ہے کہ جو رکوع جو سجدے پر قادر نہیں ہے, جو سجدے پر قادر نہیں ہے تو اس نے جو نماز ادا کرنی ہے, ہم پہلے بھی بتا چکے وہ مؤمن کے حکم میں ہوتا ہے اشارے والی, تو اس نے اشارے سے نماز پڑھنی ہے, سجدہ کرنا نہیں ہے. تو اب وہ بھلے مکمل چارپائی کے اوپر بیٹھ کے نماز ادا کریں یا پاؤں نیچے لٹکا کے چارپائی پہ نماز ادا کریں قبلہ رو ہو کر, تو بہرحال دونوں صورتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں, لیکن صرف اس میں اشارہ ہوگا, سجدہ نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. حضرت سوال یہ ایک اور آیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ روزے محشر کیا لوگ بے لباس ہوں گے؟ جی بالکل, حدیث مبارک سے یہ ثابت ہے, خود جو ہے یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے, صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, متفق علیہ حدیث ہے کہ حضور جان عالم صاحب نے فرمایا, سیدنا عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی مروی ہے کہ تم لوگ بروز قیامت اٹھائے جاؤ گے, جمع کیے جاؤ گے, تو اس میں آگے 3 الفاظ استعمال ہوئے, حفاتن, عراتن, غرلا. حفات کا معنی ہوتا ہے ننگے پاؤں, اور عرات کا معنی ہے بے لباس, اور غرلا کا معنی ہے غیر مختون. اب آگے جو ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی جو روایت ہے اس میں تو باقاعدہ یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ اس طرح تو پھر مرد عورتیں جمع ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھیں گے, تو حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ معاملہ اتنا اشد ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے, یعنی اس بات کی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوگی. اور واقعی وہ حالات ایسے ہونے ہیں کہ نامہ اعمال کھلے ہوئے ہیں, گرمی ہے, سورج سوا نیزے پر ہے, بلندی, پسینہ, ہر بندہ اتنا پریشان ہے نفسی کہ کسی کی
کی توجہ ہی اس طرف نہیں جانی کہ کوئی لباس میں ہے یا بے لباس ہے، اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں جانی. اور بہرحال وہ تو بہت آزمائش والی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے بروز محشر، محبوب کے لواء الحمد تلے جگہ عطا فرمائے، لواء کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. اب یہ تو بات ہو گئی جنرل مخلوق کی. باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بعض محدثین کی رائے گرامی قدر یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اس سے مستثنیٰ ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام لباس میں ہوں گے، وہ ملبوس ہوں گے، اور بعض حضرات فقہا اور بعض حضرات محدثین ان کا موقف تو یہ ہے کہ اس میں صرف انبیاء کرام علیہ السلام نہیں بلکہ خاصان خدا جتنے بھی ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین، شہداء اور باعمل علماء جو اولیاء سے ملحق ہیں، یہ لوگ بھی لباس میں ہوں گے. بعض حضرات محدثین اور حضرات فقہا کی رائے یہ ہے. بہرحال خاصان خدا ہوتے ہیں، ان کا کیا کہنا. اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں میں خاصان خدا کی برکتیں عطا فرمائے. اللہم آمین، اللہم آمین. ایک اور سوال یہ ہے کہ محرم کے روزوں کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ محرم کے روزوں کے تعلق سے جی بڑی فضیلت بیان ہوئی، اور بعض احادیث میں تو اس کو بطور خاص فرائض کے بعد، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے قرار دیے گئے. ٹھیک ہے حضرت. اور بعض روایات میں جو ہے وہ امام طبرانی رحمہ اللہ کی جو ہے طبرانی ہے، 3 معاجم ہیں ان کی، المعجم الکبیر، المعجم الصغیر، المعجم الاوسط. المعجم الاوسط کی ایک روایت ہے، اس کے اندر تو ایک محرم کے ایک روزے کا ثواب 30 روزوں کے برابر بھی قرار دیا گیا ہے. جامع صغیر میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور المعجم الاوسط للطبرانی میں بھی یہ روایت موجود ہے. اس کے مطابق 30 روزوں کا ثواب ایک روزہ اس کے برابر ہے. باقی اللہ چاہے اس سے زیادہ ثواب عطا فرمائے، اس پر بھی قادر ہے. ویسی واللہ یضاعف لمن یشاء، قرآن سے ثابت، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. کسی شخص کا کسی عورت پہ تہمت لگانا، اس پہ آپ بات کر چکے ہیں لیکن ہمیں سوال بات ہو چکی اس پر. یہ ویسے یہ تو کبیرہ گناہ ہے. جو کبائر ہیں، جو چند وہ گناہ کہ جن کو کبیرہ قرار دیا گیا ہے، جو بڑے گناہ شمار ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ کسی پر کسی کی کریکٹر اسیسینیشن، کردار کشی جسے کہتے ہیں، یہ اس پر خاص اس جرم کی، اس گناہ کی تہمت لگانا، قذف کہا جاتا ہے سماع عربی میں. اس پہ باقاعدہ حد ہے. چند مخصوص ہی جرائم وہ ہیں کہ جن پر شریعت کی طرف سے حد مقرر ہے کہ وہ سزا دی جائے گی. تو یہ جو قذف ہے، قذف کی حد 80 کوڑے رکھی گئی ہے کہ جو کسی پر اس طرح تہمت لگائے اور اسے ثابت نہ کر پائے تو پھر اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. لیکن ظاہری بات ہے یہ 80 کوڑے لگانا یہ قوت نافذہ، قوت مقتدرہ ریاست کا کام ہے. عام لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. یہ ریاست اس کے مطابق فیصلہ کرے گی اس کا کہ اس کو یہ سزا دے. ماریا بہن نے ملتان سے کال کی کہ وہ سفر اگر کرتی ہیں ملتان سے لاہور تو نماز کیا قصر کر کے پڑھیں گی؟ ملتان سے لاہور تو بالکل مسافت قصر کی بنتی ہے، لہذا وہ قصر کریں گے. ناپاکی کی حالت 15 دن سے کم کے قیام کی نیت ہے. ٹھیک ہے. ناپاکی کی حالت میں تسبیح کو ہاتھ لگانا، تسبیح کو ہاتھ اگر پاک ہے تو تسبیح کو ہاتھ لگا سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں. ناپاکی کی حالت میں تسبیح کو ہاتھ بھی لگایا جا سکتا ہے اور تسبیح پڑھی بھی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کے تعلق سے بہن نے پوچھا ہے کہ اس کے پیسے کسی بچی کی شادی میں اگر دیے جائیں تو اس کی کیا صورت ہوگی، کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اس میں یہ دیکھا جائے گا پہلے تو کہ واقعتاً وہ زکوٰۃ کی مستحقہ ہے یا نہیں، وہ بندہ یا بندی، بچی ہے یا بچی کا باپ یا بچی کی ماں، کسی کو بھی دیے جا سکتے ہیں جو زکوٰۃ کی مستحقہ ہو. بس آپ اس کی ملک کر دیں. جب اس کی ملک کر دیں گے زکوٰۃ ادا ہو گئی. آپ آگے وہ شادی میں جس طرح بھی چاہیں خرچ کریں، کسی اور چیز میں خرچ کریں، ان کی مرضی. سوالات باقی ہیں لیکن کل انشاءاللہ جی انشاءاللہ کر لیں گے، وقت اب قلیل ہے. مفتی صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں. عالمہ رابعہ خان، آپ مسکراتی ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی زندگی کو شادمانیوں سے بھر دے. ہم آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. آپ کے لیے دعا گو ہیں ماشاءاللہ. عالمہ شیرین خان، آپ آج بھی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح رہنمائی فرمائی. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ شاد و آباد رکھے اور مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین متین کو سیکھنے کی اور اس کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق برحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.